ٹیکنیکلی اسپیکنگ ڈپریشن اٹ سیلف از انیٹلی ٹیمپرری، وہ خود ہی ختم ہونی ہی ہونی ہے. طاقت کو سمجھیں کہ اتنی پوٹینسی مت دے دوائی کی کہ وہ بیچارہ دوائی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے. پرسپیکٹو دینا مسلمان کا کام ہے ایک دوسرے کو کہ یہ ابھی تم زندہ ہو تو تکلیف تو آئے گی، دنیا میں آئے ہو تو تکلیف اٹھانے آئے ہو، پتھر سر پہ گریں گے، پہاڑ ٹوٹیں گے. کرتے کیا ہیں ایک دم ریسکیو کرنے کے لیے، اچھی تیرے ساتھ اچھا بھی ہونا ہے، تیرے ساتھ یہ بھی ہونا ہے، اور آگے خوشی کی خبریں آنے والی اور سب کچھ ٹھیک ہے. اسری یسرا ہے، تیرے ساتھ اسرا بھی ہونا ہے، یسرا بھی ہونا ہے. ابھی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. ڈپریشن کے پیشنٹ کو ریئل پرسپیکٹو دیں، ٹیمپرری دوائی نہ دیا کریں اس کو کاؤنسلنگ میں. تو میں چاہوں گی کہ آپ اینٹی ڈوٹ بتانے سے پہلے اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن کمپلیٹلی کیوریبل نہیں ہے، اس کو مینج کیا جا سکتا ہے لیکن میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے. میڈیکلی اسپیکنگ تو اکیڈیمکلی تو غلط بات ہے نا. یہی تو انہی ہیش ٹیگ سے تو میں بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ جتنا بھی یوتھ ہے نا، یہ ایک دوسرے کو نہ بند کرے. یہ بینگ مسلم کا پروگرام ہے، وی ہیو ٹو بی ویری آتھینٹک اباؤٹ دس. اس پہ یوتھ کا اجماع اسی پہ ہے کہ یہ کیوریبل نہیں ہے. تو یوتھ کے اجماع پہ تو نہیں چلیں گے نا ہم. لا تو ہمیں پتہ ہے، یا تو سائنس بتائے گی یا پھر ہمیں اپنا دین بتائے گا. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ڈپریشن اٹ سیلف از انیٹلی ٹیمپرری، وہ خود ہی ختم ہونی ہی ہونی ہے. یہ لا بتا دوں آپ کو، بغیر کسی دوائی کے بھی ختم ہونی ہے. ہم دوا دارو کیوں کرتے ہیں؟ تو جلدی ختم ہو جائے بس. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں نزاکت کو سمجھیں کہ اتنی پوٹینسی مت دے دوائی کی کہ وہ بیچارہ دوائی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے. ہاں، وہ نشے میں لگ جاتے ہیں. نشہ نہیں کرتے، وہ نشہ والی دوائی ڈپریشن پہ نہیں جاتی. نشے والی دوائی ڈوپامین ایگونسٹک ہوتی ہے. جو دوائی دیتے ہیں نا، یہ سیروٹونن فلو دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سیروٹونرجک دوائی ایڈکٹیو نہیں ہوتی. خیر ہو سکتی ہے، اب میں وہی کہنا میں اوور سمپلیفائی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میری آڈینس جنرل ہے. مگر زیادہ تر سائیکائٹرسٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ بس اب اس کو سیڈیٹ کر دو بس، اور کچھ بھی نہیں کرو. تو ڈپریشن میں اوپیٹ ڈرگس تو نہیں کبھی دی جاتی نا. تو اس طرح تو نہیں ہوگا کہ آپ کو وہ اس کے اوپر لگا دیں. اور میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں سیروٹونن کے جو شاٹس لگتے ہیں، اس کے بعد جو ٹیمپرری یوفوریا آتا ہے نا، وہ پھر اپنی خود ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہے. کہاں سے؟ لائف سے. دوائی سے نہیں ڈیمانڈ کریٹ کرتا کہ مجھے لائف میں کوئی ایسی چیز وہ والی خوشی کیوں نہیں دے رہی. اب وہ کیسے دے؟ وہ دوائی نے دی ہوئی تھی خوشی، ٹھیک ہے. وہ اطمینان، وہ سکون اور عجیب و غریب قسم کی مسرت کی جو فیلنگ آتی ہے FSRI کے ٹیکے کے بعد، وہ ایک ٹیمپریری فلکس ہے. وہ سیروٹونن بڑھا دیا کا. اب اتنا نہ کرکٹ کا میچ، نہ بچوں کو دیکھ کے کھیلنا ان کے ساتھ، نہ ان کی کوئی ڈگری، نہ بیگم کے کوئی جو معاملات آپ کے ساتھ چلنے ہیں، نہ خاندان میں کوئی اس قسم کی کوئی اچیومنٹ آپ کو ملنے جو SSRI کا ٹیکے والی سیروٹونن آپ کو دے دے گی. ایسے تو نہیں ہوگا. مگر ڈپریشن میں آپ کو بتا دوں انیٹلی ٹیمپرری ہے. اٹس اے اسپائک ان دا گراف، ڈاؤن ورڈ اسپائک ہی ہے صحیح، مگر اٹس اے ڈراپ ان دا گراف. اینڈ وہ خود ہی باہر آئے گی. آپ کا نیچرل آٹو کریکٹ میکینزم آپ کو ڈپریشن سے نکالے گا ہی نکالے گا. جتنی جلدی آپ کاؤنسل کر لیں گے اپنے آپ کو، اتنی جلدی نکال لیں گے. آپ نہیں کریں گے تو لوپ کنٹینیو رہے گا. لوپ توڑنا ضروری ہوتا ہے. اس تھاٹ کا لوپ توڑنا ہے آپ. وہ تھاٹ کا لوپ توڑنے کے لیے پرسپیکٹیو بلڈنگ کی جاتی ہے کہ اور دنیا میں معاملات دیکھو. اور نبی السلام نے کہا جب دیکھو کہ تم کتنے ویک حالات میں ہو تو آپ سے بھی اپنے سے بھی نیچے دیکھ لیا کرو، تو آپ کو پتہ چلے گا اتنے بھی ویک حالات نہیں ہیں میرے. پرسپیکٹیو دینے کی بات کی نا ادھر. تو میں بھی پرسپیکٹیو بلڈنگ ہی کرواتا ہوں جب بھی کوئی اپیرنٹ ڈپریشن کا کیس ہوتا ہے. اینڈ اس کو ریگرس روٹینز میں ایکسپوز کروایا جاتا ہے کہ تو جا کے اصل میں فیل کر ان لوگوں کا پین جو تیری سچویشن میں بالکل بھی پین میں نہیں گئے، یا تیرے سے بری سچویشن میں بھی تیرے سے بہتر حالات میں ذہنی طور پر. تو پھر اس کا پرسپیکٹیو بلڈ ہوتا ہے. مگر کتابیں پڑھ کے ویڈیو دیکھ کے اس طرح کچھ نہیں ہونے والا. یو نیڈ ٹو ایکسپیرینس اٹ تاکہ آپ کی کیمسٹری میں چینج آئے. جب آپ فیل نہیں کریں گے تو کیمسٹری میں نہیں چینج آئے گا. تو اس کو اسی طریقے سے اینٹی ڈوٹ یہی ہے اس کا کہ آپ اس کو جینون آرگینک پرسپیکٹیو بلڈنگ تھیراپی میں ڈالیں اور اس کو اسی سچویشن کو ڈفرینٹ اینگل سے دکھائیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ معاملہ کوئی اتنا کوئی بڑا نہیں ہے اور اتنا کوئی پرماننٹ نہیں ہے. تو بلیف ماڈل میں ہم اس کو کور کریں گے کہ یہ ہو ہی نہ، اور اگر ہو تو خود ہی بندہ آٹو سیلف جو ہے نا ڈو اٹ یور سیلف تھراپی ماڈل کے اوپر خود اپنے آپ کو اسٹیبلش کیسے کرے. مگر اس کا اینٹی ڈوٹ بڑا آسان سا ہے کہ آپ اگر آرگینکلی اپنی کیمسٹری کو
اپنے پرسپیکٹیو کو ان اے بگ پکچر کمپیئر کرتے رہیں. اگر آپ کا اسٹیٹس کو میں ڈراپ آ رہا ہے, دیکھیں آپ دنیا کو بڑے مشاہدے میں دیکھیں, بڑی بگ پکچر میں دیکھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یو آر بیٹر آف دین. اور وہ سچویشن جو آپ کو ہوئی ہے, اس کے 1000 طریقے تھے اس کو حل کرنے کے, اس کو دیکھنے کے. آپ چونکہ ڈپریشن کا پیشنٹ سب سے پہلے اپنے آپ کو سینٹرل پوزیشن دیتا ہے یونیورس میں, کہ سب سے برا واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے, میں ہی کیوں یا اللہ, میں ہی کیوں کے نعرے لگاتا ہے. تو جب اس کو پتہ ہوگا کہ تو ہی نہیں ہے خالی, تو جیسے کروڑوں لوگ ہیں جو اس سچویشن سے گزر رہے ہیں, تو پھر اس کو پھر یہ نخرہ ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ میں ہی کیوں. آپ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ ہی کے اوپر اللہ نے سارا کا سارا کائنات کے فرشتے آئے کہ ساحل عظیم کو یہاں پہ ہم نے ڈیمیج کرنا ہے. ایسا کچھ نہیں واقعہ ہو رہا. You are one of the many people who are going through this, and even worse has happened to so many other people and will keep on happening. اور یہی پرسپیکٹیو دینا مسلمان کا کام ہے ایک دوسرے کو, کہ یہ ابھی تم زندہ ہو تو تکلیف تو آئے گی, دنیا میں آئے ہو تو تکلیف اٹھانے آئے ہو, پتھر سر پہ گریں گے, پہاڑ ٹوٹیں گے, آگے چلتے رہنا ہے, بیکاز دس از پارٹ آف دا گیم. ماں باپ نے بھی فوت ہو جانا ہے, آپ نے بھی مر جانا ہے, بڑے نقصان بھی ہونے ہیں, چھوٹے بھی ہونے ہیں, فائدے بھی ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری سائیکل اسی طریقے سے بتایا. علی بن ابی طالب نے اس آیت کی تفسیر میں بڑا خوبصورت یہاں پہ مقولہ بولا ہے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو کپل کر کے بتایا کہ کلائمٹی کمز ان کلسٹرز. بولا ابو بکر صدیق نے کلائمٹی کمز ان کلسٹرز کس کی تفسیر میں لکھا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ جب تکلیف آئے گی ساتھ ہم نے کپل کر دیا ہے کہ ساتھ ہی ڈاؤن سائیکل کے ساتھ اپ سائیکل آئے گی. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں آپ کو ڈپریشن کا علاج ادھر, کہ پرسپیکٹیو لو, لانگ ٹرم میں دیکھا کرو اپنی لائف کو. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کیا مطلب ہے کہ تم شارٹ ٹرم میں کیوں دیکھ رہے ہے؟ جب مسئلہ آئے گا تو پھر اگر یسرا ساتھ ہی کھڑی ہے اس کے. ٹھیک ہے, تو بینگ اے مسلم یو شوڈ نو کہ عسری یسرا اللہ نے لکھا ہے, تو برائی تکلیف بھی ضروری ہے آنی. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا, انا کا لفظ ہے بے شک. ٹھیک ہے, آپ یاد رکھنا آپ نے کہ دنیا میں کوئی انسان جس کرے پہ نہیں آیا کہ جس نے تکلیف نہیں اٹھائی. تو خدا را اس بات کو اپنے آپ کو سینٹرل پوزیشن ان یونیورس دینا بند کر دیں. ٹھیک ہے, یہ پیور دوائی دے رہا ہوں میں آپ کو ڈپریشن کی. جیسے ہی آپ کے ساتھ کوئی برائی ہو, کوئی نقصان ہو, کوئی میجر سیٹ بیک آ جائے, جیسے گڈ ورڈ سیٹ بیک آ جائے, اسی وقت اپنے آپ کو ان دا ٹائم لائن دیکھا کریں کہ ون آف دا مینی ٹو کم پہلا آیا ہے, یا بہت بڑوں میں سے ایک آ گیا, ابھی اور آنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے اونلی پریپریشن. لوگ کرتے کیا ہیں, ایک دم ریسکیو کرنے کے لیے اچھی, تیرے ساتھ اچھا بھی ہونا ہے, تیرے ساتھ یہ بھی ہونا ہے, اور آگے خوشی کی خبریں آنے والی, اور سب کچھ ٹھیک ہے, عسری یسرا ہے, تیرے ساتھ عسرا بھی ہونا ہے, یسرا بھی ہونا ہے. ابھی یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, ڈپریشن کے پیشنٹ کو ریئل پرسپیکٹیو دیں, ٹیمپرری دوائی نہ دیا کریں اس کو کاؤنسلنگ میں.